الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمت ہے کہ جس کی تقسیم کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا فرماتے ہیں، اور بعض کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی تنگی فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک منظم ضابطے کے مطابق اپنی تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ زمین پر رینگنے یا چلنے والی مخلوق جاندار ہوں، یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، سب کو اللہ رزق پہنچا رہے ہیں۔ نہ ہی سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اور نہ ہی پہاڑ کی چوٹیوں پر زندگی بسر کرنے والے جاندار اللہ کی نظر سے اوجل ہیں، سب کے سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے زمین کے اندر کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ تمام جانداروں کو رزق پہنچانے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ کون کس جگہ پر ہے اور کتنی مدت اور کتنا وقت اس کو رزق دینا ہے، مجھے سب علم ہے۔ تو تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے وقت پر رزق پہنچا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ تو قرآن و سنت کے اندر یہ بات تو واضح ہوئی کہ رزق پہنچانے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لیکن اللہ نے کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ قرآن و سنت میں فرمایا ہے، کچھ ایسی چیزوں کا اللہ نے تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جن کا اہتمام کریں ہم تو اللہ تعالی ہمیں رزق تو دیں گے لیکن برکت والا رزق عطا فرمائیں گے۔ رزق تو سب کو مل رہا ہے لیکن اس میں برکت نہیں۔ تو فرمایا برکت والے رزق کے حصول کے لیے ان احکامات پر، ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ مہنگائی کے اس طوفان میں خودکشی کر لینا یا اندر ہی اندر کڑتے رہنا یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ کوئی بجلی کے بل سے تنگ آ کر خودکشی کر رہا ہے، کوئی آٹا نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے،
کوئی کس وجہ سے خودکشی کر رہا ہے، اور سب کا مین سبب وہ مہنگائی کا طوفان ہی اور رزق کی کمی۔ جن کے پاس رزق ہے اس میں برکت کوئی نہیں، وہ بھی پریشان ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے لوگوں کے پاس اتنا رزق تو نہیں ہوتا تھا لیکن وہ خوشحال تھے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت برکت تھی رزق میں۔ اب پیسہ باہر سے بھی آتا ہے لیکن اس کے باوجود پریشان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اب ان کاموں کو اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا اور ان کاموں کا اہتمام کرنا ہوگا کہ جن کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جن کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر بے حساب اور برکت والا رزق چاہتے ہو تو پھر تقوی اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو جی؟ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ فرمایا پھر رزق کی ٹینشن چھوڑ دو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی ممنوعات سے اجتناب کرنا۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے منع ہو جانا، رک جانا، اور اللہ کے جو حکم ہیں ان کو بجا لانا، یہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ اور آج جتنے بھی لوگ رزق سے پریشان ہیں ان کے اندر دیکھ لیجئے تقوی کی کمی ہے۔ اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں۔ یہ مین وجہ ہوگی، بے شک آپ خود جو ہے وہ دیکھ لیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الطلاق کے اندر فرماتے ہیں، یہ پارہ نمبر 28 ہے اور سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ آج پریشانیاں مصیبتیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر بندے کے ساتھ پریشانیاں ہیں، تو اس سے نکلنے کے راستے بنوانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ، چھوڑ دو ان چیزوں کو جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ تقوی اختیار کریں گے تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں پریشانیوں سے نکال دیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں پہنچا ہوگا، ذہن وہاں تک نہیں گیا ہوگا، اللہ وہاں سے رزق لائیں گے اور برکت والا رزق لائیں گے۔ فرمایا تمہارا کام ہے متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، اور تمہاری جھولیوں کو رزق سے بھر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ میں تقوی اختیار کروں، سب سے بنیادی چیز
اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت آ جائے، رزق بڑھ جائے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں، اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ بستی والے لوگ، اگر یہ لوگ آمنو ایمان لے آئیں، واتقوا اور پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے برکتوں کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اگر یہ ایمان لے آئیں، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ شرک سے بچ جائیں، پکے موحد بن جائیں، پکے مومن بن جائیں، اور ساتھ ساتھ متقی بھی بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں، اللہ فرماتے ہیں تو میں ان کے لیے آسمان و زمین سے برکتوں کے نزول شروع کر دوں گا، برکتیں عطا فرماؤں گا۔ اور برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کیا ہوتی ہے؟ رزق تو ہے، برکت نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ جب رزق کے اندر یا کسی چیز کے اندر برکت آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ برکت آنے کی وجہ سے اگرچہ چیز تھوڑی ہو لیکن بڑھ جاتی ہے، دائمی ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے، اس کا نفع بڑھ جاتا ہے۔ پیسے تو تھوڑے سے ہیں لیکن ان میں برکت آ گئی ہے، انسان کو پریشانی نہیں ہوتی، انسان کی ساری چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی رزق ابھی باقی پڑا ہوتا ہے، پیسے ابھی باقی پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو میں تمہارے رزق کے اندر، جان کے اندر، مال کے اندر برکتیں عطا فرما دوں تو پھر آمنو واتقوا، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں تمہارے لیے آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، ولیکن کذبوا، لیکن اگر میرے حکموں کو جھٹلا دو گے میں تمہیں تنگ کر کے رکھ دوں گا، فرمایا میں تنگی بنا دوں گا۔ رزق میں وسعت بھی میں پیدا کرتا ہوں، رزق میں تنگی بھی میں ہی پیدا کرتا ہوں۔ اگر چاہتے ہو میں وسعت پیدا کروں، رزق کو کشادہ کر دوں تو متقی بن جاؤ، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دو، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ سب سے پہلا حصول رزق اور برکت کے حصول کا اللہ نے سب سے پہلا جو بنیادی اصول بتایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر، اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کے اندر تقوی موجود تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے کے بعد فرمایا کہ میں نے تقوی دیکھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان فرماتی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگیں میرے ابا جی کا ایک غلام تھا، ایک دفعہ کچھ کھانے کی چیزیں لے آیا، خود بھی کھائیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی کھلائیں، کھانا کھلایا، اور پھر کہتا ہے جو آپ نے کھانا کھایا ہے یہ پتہ ہے کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں بتاؤ کہاں سے آیا ہے؟ کہتا ہے دور جاہلیت کے اندر میں نے ایک بندے کے ساتھ کہانت کی تھی، اور میں کاہن تو نہیں تھا لیکن میری کہانت کامیاب ہو گئی، میں نے دھوکہ دیا، آج وہ بندہ مجھ سے ملا ہے، اس نے مجھے اس کہانت کے بدلے میں کھانا دیا ہے۔ کہانت کے بدلے میں، کاہن کیا ہوتا ہے
کہ جس کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اپنی قسمتیں معلوم کرواتے ہیں، اندازے لگواتے ہیں میں نے باہر جانا ہے، میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں، وہ پھر کچھ جو ہے وہ جھوٹی موٹی خبریں ملا کے، اس وقت جنات جو ہیں وہ آسمان پہ جایا کرتے تھے، کچھ خبر سن لیا کرتے تھے، اوپر سے فرشتے ان کو وہ شعب جو ہے وہ انگارہ مارتے، جس کی وجہ سے یا تو شیطان وہ جنات مر جاتے یا پھر زمین پر پہنچتے زخمی ہو کر، اور آ کر وہ خبریں جو ہیں وہ ان کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کام ہونے والا ہے، اور کچھ خبریں جو ہے وہ کاہن اپنے پاس سے ملا کے لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے اور پیسے لے لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ حضرت ابوبکر کا غلام بھی یہ کاہن تو نہیں تھا، لیکن ایک بندے کو دھوکہ دیا کاہن بن کر، لیکن کامیاب ہو گیا اپنے دھوکے میں، تو اس کے بدلے میں آج اس بندے نے اسے کھانا دیا، تو اس نے آ کر خود بھی کھایا اور حضرت ابوبکر کو بھی کھلا دیا۔ جب حضرت ابوبکر کو پتہ چلا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اور انگلیاں منہ میں ڈال کر زبردستی قے کی، الٹی کی، تاکہ جتنا پیٹ میں کھانا ہے وہ نکل جائے۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ حرام مال اندر گیا تو فوراً اسے باہر نکالا قے کر کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین سے جو اللہ نے روزی رکھی ہے، لیکن حلال طریقے سے، اور طیباً پاک طریقے سے کھاؤ، حلال طریقے سے اور پاک طریقے سے کھاؤ، یعنی حلال ہو، اس کو اللہ نے حلال کیا ہو، خنزیر نہیں کھانا شروع کر دینا، اس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ حلال طریقے سے کھاؤ، پاک طریقے سے کھاؤ، یعنی چوری ڈاکے کا نہ ہو، حرام طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو، دونوں فرمایا شرطوں کا لحاظ کر کے کھاؤ، یہ انسان کے لیے حلال ہے اور یہی ٹھیک ہے۔ لیکن آج لوگ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، بس کہتے ہیں بس آنے دو، آئے صحیح، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، آنے دو، چاہے وہ رشوت ہے، چاہے وہ سود کا ہے، چاہے وہ جھوٹی قسم اٹھا کر آنے والا مال ہے، بس آنے دو، پیٹ بھرنا ہے۔ اس لیے تو برکت نہیں ہے نا، برکت نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ حرام مال کھاتا ہے، حلال مال نہیں کھاتا، ایک حرام کا لقمہ اندر جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن عبادت قبول نہیں کرتے، پھر وہ بے شک اللہ سے مانگتا بھی رہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اور آج پتہ نہیں کتنا جو ہے وہ مال ہمارے پیٹ میں حرام جا رہا ہے، تمیز ہی کو نہیں نا۔ اس لیے فرمایا حلال طریقے سے کھاؤ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو۔ دوسرے نمبر پر رزق میں برکت اور حصول رزق کے لیے دوسرا جو قانون اللہ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو، اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر بیان فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کو، اپنے کاموں کو پہنچنے والے ہیں، پورا فرمانے والے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ جس وقت بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ اور بھروسہ کیا ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزق میں اگر نفع ہونا ہے وہ بھی اللہ نے دینا ہے، اگر رزق میں نقصان ہونا ہے تو وہ بھی کس نے دینا ہے؟ نقصان کر دینے والا بھی اللہ، نفع دینے والا بھی کون ہے؟ اگر رزق میں نقصان ہو رہا ہے، رزق میں کمی آ رہی ہے، تو پھر قبروں پہ نہیں بھاگنا، قبروں کے سجدے نہیں کرنے ہیں، پھر پیروں کے قدموں میں جا کر نذرانے نہیں پیش کرنے، اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ بھروسہ ہونا چاہیے
فرمایا پھر اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، صاف واضح فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان دے بھی نہیں سکتا۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ یہ سورۃ الانعام ہے، پارہ نمبر 7 ہے، رب العالمین کا قرآن ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اے میرے محبوب پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، فخر الرسل پیغمبر، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، تکلیف دینا چاہیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ اس نقصان کو، اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ کو اگر اللہ نقصان دینا چاہیں، تکلیف دینا چاہیں، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنے والی ہو، تو فرمایا میرے پیغمبر آپ سے وہ آزمائش ہٹا کوئی نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر میرے پیغمبر آپ سے اللہ کوئی بلائی کا ارادہ فرما لے، آپ کو اللہ کوئی نعمت دینا چاہیں، تو میرے پیغمبر وہ نعمت بھی روکنے والا کوئی نہیں۔ تو نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ امام الانبیاء سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ نبیوں سے، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کا فخر ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ان کو اللہ فرما رہے میرے پیغمبر آپ کو بھی نفع نقصان کا مالک ہم نے نہیں بنایا، اگر آپ کو بھی ہم نفع نقصان دینا چاہیں تو آپ نفع نقصان نہیں روک سکتے۔ ہاں، اور لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ یہ پیر، یہ قبر والے، اور یہ جو قبروں پہ مجاور بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور جو گدی نشین ہیں، ان کی جو ہے وہ یہ کاروبار اس وقت تک نہیں چلتے جب تک وہ مشرک کا یہ عقیدہ نہ بنا دیں کہ یہ قبر والا نفع نقصان کا مالک ہے تیرے۔ جب انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے قبر والا، اور یہ پیر گدی نشین میرے نفع نقصان کا مالک ہے، پھر وہ اپنی جیبیں وہاں پر ضرور جا کر خالی کرواتا ہے، پھر وہ نذرانے پیش کرتا ہے، نظر نیازیں اس کو دیتا ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ بنائیے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر برکت ہو جائے تو عقیدہ بنائیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور اللہ پر اعتماد بھی کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے، صرف اعتماد سے گزارا نہیں ہوتا۔ بندہ کہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے کہ میرا اعتماد اور میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، رزق خود بخود آئے گا، ایسے نہیں، کچھ نہ کچھ محنت بھی کرنی پڑے گی، کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ محنت اور کوشش سے کوئی بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں نا، پرندوں کو بھی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا، لیکن وہ بھی بغیر کوشش اور محنت کے رزق حاصل نہیں کر رہے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں صبح کے وقت وہ اپنے گھونسلوں سے نکل کر پھیل جاتے ہیں رزق کی تلاش میں، اور شام کو جب وہ واپس آتے ہیں تو خوب سیر ہو کر آتے ہیں، پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے۔ تو اس لیے بھروسہ اللہ پر کر کے محنت کوشش ساتھ کرنی ضرور ہے۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا اپنی رزق کی تنگی کی، میرے پاس مال نہیں ہے، بھوکا مر گیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ بس ایسے ہی گھر میں بیٹھا رہتا تھا، محنت کرتا نہیں تھا اور شکایت رزق کی کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو اس نے بتایا ہوگا کہ اور تو کوئی چیز نہیں ہے، بس کوئی چھوٹا موٹا پیالہ پڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پیالہ لے کر آ۔ جب وہ پیالہ لے کر آیا اللہ کے نبی نے اس کی بولی لگائی، یہ پیالہ کون خریدے گا؟ اس کی بولی لگی 1 درہم۔
ابھی بولی مزید بڑھتی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ کوئی خریدنے والا ہے؟ تو ایک شخص بولا میں اس کو 2 درہم کے بدلے میں خریدوں گا. اللہ کے نبی نے وہ پیالہ بیچ دیا. کتنے درہم کے بدلے؟ 2 درہم کے بدلے. اور اللہ کے نبی نے وہ 2 درہم اس شخص کو دیے اور فرمایا 1 درہم سے آج کا اپنا گزارا کر، گھر کا جو ہے وہ اپنا نظام چلا، اور 1 درہم لے جا بازار میں اور وہاں سے کلاڑا خرید کر لا. وہ کلاڑا خرید کر لایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا دستہ بنایا اور اس کے اندر جو ہے وہ دستہ ڈالا اور اسے وہ کلاڑا دیا کہ جاؤ جنگل کے اندر محنت مزدوری کرو، 15 دن گزرنے کے بعد 20 دن گزرنے کے بعد پھر میرے پاس آنا. وہ چلا گیا. اس نے 15-20 دن صحیح جو ہے وہ محنت کی، جنگل میں جاتا اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، شہر کے اندر گاؤں کے اندر آ کر بیچ دیتا. اسی طرح وہ کرتا رہا. جب 15-20 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے، اب کیسی گزر رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب میرے گھر کا صحیح خرچہ بھی چل رہا ہے، صحیح نظام چل رہا ہے، بلکہ اب جو ہے وہ اپنے جو خرچے ہیں گھر کے اخراجات ہیں اس سے زیادہ میرے پاس پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. محنت بھی کرنی ہے اور بھروسہ بھی کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے. فرمایا پھر دیکھنا آپ کے پاس رزق کیسے آتا، اور محنت حلال طریقے سے ہونی چاہیے. آج بیٹھے تو اے سیوں میں ہیں، ایئر کنڈیشنروں میں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں، لیکن کاروبار جھوٹے دھوکے کے، سودی کاروبار، رشوت لے لے کر جو ہے وہ بینک تو بھرے ہوئے ہیں لیکن سکون نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر محنت کے رزق تو آ رہا ہے لیکن وہ حلال طریقے سے نہیں آ رہا. اس لیے شرط ہے اللہ پر بھروسہ بھی ہو، محنت بھی ہو. بغیر محنت کے رزق نہ حاصل کیا کرو، کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے. تو فرمایا اسی طرح رزق کے حصول میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک اور اصول یہ بیان فرمایا ہے. فرمایا نماز قائم کرو. کیا قائم کرو؟ نماز قائم کرو. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز کے قریب نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اپنے من کو بدلو، اپنے اندر کو بدلو، پھر جو ہے وہ انسان بنتا ہے، پھر انسان انسانیت میں آتا ہے. جب اندر نہیں بدلیں گے تو پھر حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پھر بل جلا دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اتنے بل آ جاتے ہیں، روتے ہیں، چوکوں میں آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن اندر نہیں بدل رہا، اندر کچھ نہیں ہے، اندر کھوکھلا ہے اور آوازیں بلند ہو رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، شور مچایا جا رہا ہے. شور نہ مچاؤ. جو انرجی چوکوں میں خرچ کر رہے ہو وہ انرجی اپنا اندر بدلنے میں خرچ کرو. نماز قائم کرو. فرمایا نماز قائم کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے. ہاں جو اللہ نے قرآن مجید میں اصول بیان کر دیے ہیں وہ اصول ہمارا ایمان ہے، سچے ہیں. وہ اصول کیا ہیں؟ سچے ہیں. ان اصولوں پر عمل کرنے سے زندگی سکون والی بن جاتی ہے. ہمارا ایمان ہے، لیکن آج ہمارا ایمان ٹھہرتے نہیں قرآن پر. ہمارا ایمان ٹھہرتا ہے تو کسی قبر پر جا کر ٹھہرتا ہے. ہمارا ایمان ٹھہرتا ہے تو بکی شریف کے اندر جا کر گدی نشینوں پر ٹھہرتا ہے. ہمارا ایمان ٹھہرتا ہے تو قدر شریف پر جا کر قبر پہ ٹھہرتا ہے. ہمارا ایمان ٹھہرتا ہے تو نوشو پاک پہ جا کر ٹھہرتا ہے. ہمارا ایمان ٹھہرتا ہے تو جلال پور شریف پہ جا کر ٹھہرتا ہے. کسی کا ایمان ٹھہرتا ہے تو امام بری
کی قبر پر راولپنڈی میں جا کر ٹھہرتا ہے، کسی کا ایمان ٹھہرتا ہے تو شاہدولہ پہ جا کر ٹھہرتا ہے، کسی کا ایمان ٹھہرتا ہے تو کاما والی سرکار پہ ٹھہرتا ہے، کسی کا ایمان ٹھہرتا ہے تو نانگے شاہ کے پاس جا کر ٹھہرتا ہے، کسی کا ایمان ٹھہرتا ہے تو حضرت علی حجویری کی قبر پر ٹھہرتا ہے، کسی کا ایمان ٹھہرتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں دے کر ٹھہرتا ہے۔ لیکن آج کسی کا ایمان اللہ پر نہیں ٹھہرتا، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا ایمان اللہ پر ٹھہر جائے تو زندگیاں آسان ہو جائیں، زندگیاں سکون والی بن جائیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب کے قرآن میں موجود ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، سروں پہ قسمیں جو ہے وہ قرآن رکھ کے، سروں پہ قرآن رکھ کے گمراہ کرتے ہیں۔ اور میرا دوست، سر پہ قرآن رکھنے والے کی بات پر تو تجھے یقین آ گیا، لیکن جو قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے اس کی بات پہ یقین نہیں آیا۔ قرآن کھول کے نبیوں نے بیان کیا، اور قرآن کھول کے آج نبی کا وارث بھی بیان کرتا ہے۔ دیکھیے، آپ قرآن کھلنے والے کی بات کو جو ہے وہ لیا کریں، قرآن سر پہ رکھ کر ہیں یا صرف زبانی قرآن کا حوالہ دینے والے کی بات پر یقین نہیں کیا کریں، تبھی تو ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے قرآن کا حوالہ ہے، یہ سورۃ العنکبوت ہے، اور پارہ نمبر 20 ہے، اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 17 ہے۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، جن کو اللہ کو چھوڑ کر سجدے کرتے ہو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اے میرا دوست، اللہ کا قرآن کہتا ہے رزق تلاش کرنا ہے تو کس کے پاس تلاش کر؟ اللہ کے پاس تلاش کر، کیونکہ رزق کے اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، کسی کو نہیں دیے۔ رزق کے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ آج ہم رزق ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کہاں جو ہے وہ سر مار رہے ہیں، کہاں ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے در پہ آ۔ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا پروردگار کہتا ہے، تمہاری روزی کا مالک کہتا ہے، تمہارے نفع نقصان کا مالک خود فرما رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، روزی کی ضرورت پڑ جائے مجھے پکارو، کوئی تکلیف آ جائے دور کروانی ہو تو مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا۔ لیکن آج لوگوں پر تکلیف آ جائے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی 11ویں دو تو تکلیف دور ہو جائے گی، گھر میں کالا جھنڈا لگا لو تکلیف دور ہو جائے گی۔ کوئی گھوڑے کا پجاری بن گیا ہے، کوئی گائے کا پجاری بن گیا ہے، کوئی بتوں کا پجاری بن گیا ہے، کوئی درخت کو پوجنے لگ گیا ہے۔ آج چند ایک درخت پر کسی کو چند رنگوں کے مختلف رنگوں کے جھنڈے نظر آنے لگ جائیں، وہ اسی کا پجاری بن جاتا ہے۔ وہاں پر گلہ پڑا ہو تو اس گلے کے اندر اپنے پیسے ڈال کر اپنی تکلیفوں کو دور کرنے والا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ میرا دوست، تکلیفیں اس طرح نہیں دور ہوتی، تکلیفیں دور کرنی ہے، رزق میں برکت لانی ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، تب آپ کے رزق میں برکت آ سکتی ہے، تب معیشت جو ہے وہ خوشحال ہو سکتی ہے۔ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، تبھی تو ہماری معیشت خراب ہو گئی۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، عزتوں والی روزی عطا فرماتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو اللہ کی نماز قائم کرتے ہیں۔ نمازیں پڑھنی کوئی نہیں،
اور بندہ کہے کہ میرے رزق میں برکت آ جائے، رزق میں تنگی کیوں ہو رہی ہے؟ رزق میں تنگی کا سبب میرا بھائی یہی ہے کہ ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، نیک کام چھوڑ دیے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا ہے، اور ممنوعات جتنی ہیں، جتنے بھی اللہ کے ایسی جو ہے وہ نواہی ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ان کو کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ ہمارے بغیر رسموں کے مکمل ہی نہیں ہوتے۔ شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، تو کنجریاں جب تک نہ آ جائیں اس وقت ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی، خسرے جب تک نہ آ جائیں اس وقت تک ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی، جب تک ڈھول والا باجے والا نہ آ جائے اس وقت تک ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی، جس وقت تک ہم پیسے کی نہ قدری نہ کر لیں، ڈالر یوں نہ پھینک دیں، گاڑیوں سے پیسے یوں نہ بہائیں، اس وقت تک ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی نہ شکری کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ قدری کی جائے گی، اللہ تعالیٰ دیا ہوا رزق بھی واپس لے لیتے ہیں، کیونکہ اسے اختیار ہے۔ اس لیے میرا دوست اللہ کے حکموں پر عمل کر اور اللہ کی نواہی سے رک جا۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اگر مقابلے میں غمی دیکھ لیں، یہ تو خوشی کا حال ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اصل دین کا پتہ خوشی غمی پہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا دیندار ہے، خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر۔ ویسے تو دیندار بننا آسان ہے، دیندار کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کی خوشی کو دیکھا جاتا ہے یا غمی کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہا ہے یا اللہ کے حکم جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے حکم کی۔ ہماری غمی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، ہمارا سوگ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب ہم دوسرے یا تیسرے دن مولوی کو بلا کر بیان نہ کروا لیں، پھر 10ویں دن بیان نہ کروا لیں، پھر 40ویں دن بیان نہ کروا لیں، اور لوگوں کو بلا کر دیگیں پکوا کر ان کو کھلا نہ دیں، اس وقت تک ہمارا غم بھی مکمل نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اگر بندہ ان چیزوں سے رک جائے، پیسہ بھی بچ جاتا ہے، ٹائم بھی بچتا ہے۔ اب جس نے تیسرے دن کسی کی فوتگی پر کل کروانے ہیں، یہ رسم جو اب تو لوگ لکھنے بھی لگ گئے ہیں نا، کارڈ بنتے ہیں نا، تیسرے دن کے بندہ کوئی مر جائے تو تیسرے دن کے لیے کارڈ دعوت کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو اوپر لکھا ہوتا ہے رسم کل۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ رسم کل۔ لوگ مانتے ہیں یہ رسم ہے، اور میرا دوست دین کے اندر رسم نہیں ہوتی، دین کے اندر رسم نہیں ہوتی۔ نبی آئے ہیں رسموں کو توڑنے، رسمیں بنانے نہیں آئے، اور آج امتی رسمیں بنائے اور نبی سے عشق کے دعوے ہوں، یہ کیسا امتی ہے؟ رسم کل لکھا جاتا ہے کہ یہ رسم ہے، اور جب رسموں کو مکمل کیا جائے نا میرا دوست، اس وقت پھر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ رسم کے اندر خرچہ بھی ہوتا ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے، سارا دن پابندی، پھر 2 3 دیگیں بھی اتارنی پڑتی ہیں، کٹا بھی ذبح کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں رسموں سے بچ جائیں، آپ کا پیسہ بچ جائے گا، اس پیسے میں برکت آ جائے گی۔ تو بہرحال درد دل بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں تو بات اتار دے، اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا